میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قسمت کی معراج ہے کیونکہ مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں۔ کیوں دل نہ جھومے کہ سچ مچ اس مدینے میں حاضر ہیں کہ جہاں حاضری کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے، دوستی کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم چلتے پھرتے بھی دوست بنا لیتے ہیں، کیونکہ میرے پڑوس میں رہتا ہے تو میرا وہ دوست ہو گیا، میرے اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ میرا دوست ہو گیا، میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے یا میرے ساتھ جاب کرتا ہے تو میرا دوست ہو گیا۔ ہمیں دوست کرتے وقت سلیکٹو ہونا چاہیے۔ ویسے تو ٹھیک ہے سلام دعا سب کے ساتھ ہو، لیکن دوستی جو ہے نا، کیونکہ روایتوں کا یہ مفہوم ہے کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ جس صحبت اچھی ہوگی، اچھا دوست مل گیا تو یقیناً دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے بغیر سوچے سمجھے کسی ایسے کو دوست بنا لیا جس کے اللہ اس کے رسول کے بارے میں خیالات ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہی کم ہے اور وہ دنیا ہی کے بارے میں مستغرق رہتا ہے اور گناہوں کی طرف بلانے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ دوست ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ کیونکہ یاد رہے کہ دوست کے بارے میں علماء نے بیان، دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو کیا ہمارا ایسا دوست ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک ایسا دوست ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو؟ آج تو ایسا حال ہے کہ دوست کو دیکھ کر کئیوں کو سنیما یاد آتے ہیں، کئیوں کو گلوکار یاد آتے ہیں، کئیوں کو فنکشنز یاد آتے ہیں، کئیوں کو برے لطیفے یاد آتے ہیں، کئی لوگ ان کو دیکھ کر فلمیں یاد کرتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ میں آج مدینہ منورہ کی فضاؤں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح جھگڑا کرے گا، یعنی یہ وہ مان والا جھگڑا ہوگا، پیار والا جھگڑا ہوگا کہ یا اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں، اس نے میرے ساتھ روزے رکھے تھے، میں نے اس کے ساتھ عبادتیں کی تھیں، یعنی وہ گواہ ہوگا اس کی عبادتوں کا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دوست کا مقام ہوگا اور دوسرا دوست جہنم میں ہوگا۔ جب رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جاؤ اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ طویل حدیث کا میں نے مضمون پیش کیا ہے، مگر اس میں شاندار میسج ہے۔ کوئی ایک دوست تو میرا یا آپ کا ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ دوست پکڑ کر ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور رب سے عرض کرے کہ مولا میرے ساتھ اس نے نمازیں پڑھی تھیں، میرے ساتھ اس نے روزے رکھے تھے، مگر ہم نے تو دوست بنائے ہیں تو انہیں اپنے فلموں کا، ڈراموں کا، برے کاموں کا گواہ بنایا ہے۔ خدا را سوچئے، اس رمضان میں ایسے دوست تلاش کیجئے جو مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں اور نیکیوں کی طرف لے جانے والے ہوں۔ بہترین دوست کا پتہ بتا دوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول میں کسی مدنی انعامات کے عامل کو دوست بنا لیجئے، کسی مدنی قافلے کے مسافر کو دوست بنا لیجئے، کسی سچے عاشق رسول کو دوست بنا لیجئے کہ اس کے پاس جب بیٹھوں مجھے مدینے کی یاد آئے، اس سے خوشبو آئے عشق رسول کی، خوف خدا میں وہ روئے تو مجھے بھی رونا آ جائے، میں برائی کی طرف جاؤں تو مجھے وہ پکڑنے والا ہو۔ اے کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ دوست دیکھ کر بنائیے، دوست سوچ کر بنائیے، اچھا بنائیے تاکہ مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ آخری بات، ایسا دوست ہے میرے اور آپ کے پاس جو میرے مرنے کے بعد یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو قرآن پڑھ کر ایصال کر سکے، نمازیں پڑھ کر میرے لیے اور آپ کے لیے دعائیں کر سکے، میری اور آپ کی قبر پر آئے تو وہاں سورہ یاسین پڑھ سکے؟ شاید ایسے بہت سارے دوست ہم نے بنا لیے جنہیں خود نماز پڑھنا نہیں آتی، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو تو گناہوں کی طرف ہمیں بلانے والے ہیں، تو مرنے کے بعد وہ دوست تو کام ہی نہیں آئیں گے نا۔ سوچئے اور فیصلہ کیجئے۔ اللہ کریم آپ کو بھی مدینہ منورہ کی فضائیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، آپ کو یہ خوبصورت مناظر قریب سے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام علیک یا نور اللہ، سلام علیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔